بزرگان محترم، ہمارے نورانی بھائی سنجانیہ دمن والے، ان کے بڑے بھائی کا کل گزشتہ ایلنگ یا اس کے قریب کسی بستی میں ان کی رہائش سے انتقال ہو چکا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، اور ان کی ساری منازل اور سارے مراحل اگلے سفر اور اگلے عالم کے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، نیک صالح مومن اور مومنین کے لیے برزخ میں جن چیزوں کی بشارتیں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا مستحق بنائے۔ مرحوم نے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیکی کے، بھلائی کے، انسانیت کے، سماج کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے حد قبول و منظور فرمائے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں، کوتاہیاں ہم میں سے ہر ایک سے ہو ہی جاتی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا ہو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ایک بزرگ ہے جو رومفورڈ میں رہتے ہیں، وہاں ان کی رہائش ہے گرین اسٹریٹ میں۔ میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا ان کا، تو ہمارے جو سابق امام حضرت مولانا اسماعیل صاحب سدیوت دامت برکاتہم العالیہ ان کے ہم سبق، تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے، یہ جو پروگرام ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تو ان تک بھی پہنچتے ہیں، وہ پابندی سے سنتے ہیں۔ تو ان کا آج میسیج آیا میرے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا آپ سے دو باتیں کہنی ہیں، یعنی وہ تو عمر میں اور علم میں ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کل جو آپ نے سنایا تو میں نے وہ عامر کا واقعہ جو حج میں جانے والا تھا تو میں نے لبنان کہہ دیا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں لیبیا کا ہے وہ۔ تو پھر میرے بھی ذہن میں آیا کہ ہاں قذافی تو لیبیا کا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک تصحیح کر لے کہ لبنان نہیں بلکہ لیبیا، کہ اس کا تعلق لیبیا سے تھا۔ دوسرا، ابھی کچھ دن پہلے میں نے قصہ سنایا تھا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت کا آگے کا سفر تھا اور امام صاحب ان کے دوست تھے، پتہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں نے کہا تھا وہ گودرا کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے استاد ہوتے ہیں، حضرت مولانا کہنے لگے، تو کہا کہ یہ واقعہ لونا واڈا کا ہے۔ کہاں کا؟ لونا واڈا۔ بہرحال تو ان کے شکریہ کے ساتھ ہم نے دو باتوں کی جو ہے وہ اصلاح کر لی، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے۔ کل گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کی مجلس میں کس تعلق سے گفتگو کرنی ہے؟ عقائد۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، عقائد، عقیدے۔ بعض مرتبہ آدمی ایمان والا ہے لیکن غلط عقائد کا شکار ہو جاتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے صرف عقیدے صحیح ہو کچھ وقت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک آدمی کے عقائد کیا ہو؟ صحیح رہنے چاہیے۔ بہرحال تو اس تعلق سے اطہر شکیل کا ایک کلام ہے جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، منظوم کلام، اس کا کچھ حصہ، اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک مناجات کا کچھ حصہ شروع میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اطہر شکیل لکھتے ہیں
توحید دل میں ہو، توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، ہم یوں جیے تو کیا جیے بے دین بے خدا، کہ ہم یوں جیے تو کیا جیے بے دین بے خدا، یعنی عقیدہ خراب، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، بے ایمانی کی زندگی گزاری تو کیا گزاری۔ تو توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، ہم یوں جیے تو کیا جیے بے دین بے خدا، لو یوں تو ہو گئی ہے بہت کم ضمیر کی، پتہ نہیں گجراتی میں بھی یہی بولتے ہیں یا کچھ اور۔ لو جانتے ہو، وہ جو چراغ ہوتا ہے، دیوا جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ دیویٹ اوپر ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ تو وہ بہت فل جلتی ہے، لیکن پھر وہ مٹی کا تیل وہ کم ہو جاتا ہے، اور جو وہ دیویٹ ہوتی ہے وہ بھی جل کر چھوٹی رہ جاتی ہے، تو اس کی لو حسن بھائی کیا ہو جاتی ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہ تو اوچھی تو تھی، لو کو کیا بولتے ہیں؟ خیر آپ سمجھ گئے نا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لو یوں تو ہو گئی ہے بہت کم ضمیر کی، یعنی ہمارا ایمان جیسا رہنا چاہیے ویسا ہے نہیں، ہے تو صحیح ایمان، لیکن اس کی روشنی، اس کی لو کیا ہو گیا، یعنی بھائی بہت کم ہو گئی ہے۔ اطہر شکیل کہتے ہیں اس آخری چراغ کو بجھنے نہ دے خدا، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے ایمان ہمارا، لیکن ہے تو صحیح اللہ، اس کو بجھنے مت دینا، اس آخری چراغ کو بجھنے نہ دے خدا، تو راہ راست، اس پر آمین کہہ دینا اخیر میں، تو راہ راست اپنے کرم سے دکھا مجھے، تو راہ راست یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم، تو راہ راست اپنے کرم سے دکھا مجھے، غلط راستے ہزار ہیں دنیا میں اے خدا، ہے نا، عقیدے پہ ڈاکے ڈالنے والے راستے بھی بہت ہیں، تو غلط راستے کتنے ہیں؟ ہزاروں غلط راستے ہیں، اور ایمان ایسا ہے نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اگر ایمان اسٹرانگ ہو تو مقابلہ کرے، لیکن ایمان کیا ہو گیا؟ ویک ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اللہ اس کو بجھنے مت دینا۔ اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے رہزن بہت ہیں، ڈاکو بہت ہیں، تو یہ اللہ اس دور فتن میں ہمارے ایمان کی کیا کرنا؟ تو حفاظت کرنا، کہ غلط راستے بہت ہے۔ علامہ اقبال کی یہ مناجات جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو سنیچر کے دن اسکول ہمارے یہاں کب ہوتی ہے؟ صبح میں ہوتی ہے نا، ہاں گجراتی، تو پرارتھنا ہوتی تھی پہلے، تو اس میں علامہ اقبال کا کیا یہ کلام، یہ مناجات سنائی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ اور اب تو اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ کوئی پڑوس کے ملک کا کلام بھی پڑھ لے ویسے اور یہ سرکاری اسکولوں میں نے خود پڑھی ہے، تو یہ پڑھائی جاتی تھی، ایک وہ دور تھا، تو اس کا کچھ حصہ تو اقبال نے بھی وہی کہا ہے، اور اللہ تعالی ہم سے روزانہ یہی کہلواتا ہے۔ اقبال نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اقبال یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ جیسے شمع جلتی رہتی ہے تو ہماری زندگی سے بھی لوگوں کو کیا پہنچنا چاہیے؟ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ ہماری زندگی کو کیسا بنا دے؟ مثل شمع بنا دے۔ تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔
زندگی ہو میری یا رب زندگی ہو پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھتے ہیں ہمیشہ، یہ علم سے محبت ہی ہے۔ اقبال نے اس کو مانگا ہے، علم ہوگا تو آدمی فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ قرآن و سنت کی مجلس میں بیٹھے گا تو ایمان کو کیا ملتا رہے گا؟ خوراک ملتی رہے گی، ایمان اسٹرانگ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم سے بھی کیا نصیب فرما؟ محبت جو ہے وہ نصیب فرما۔ پھر آخری جو شعر ہے، جو مصرع ہے، وہ سن لے۔ یہ اصل میں آپ کو سنانا تھا۔ اقبال نے بھی یہ مانگا ہے اور ہم بھی اللہ سے مانگتے رہے، بلکہ مانگتے ہیں۔ وہ ترجمہ ہی کیا انہوں نے قرآن کی آیت کا۔ اقبال کہتے ہیں جو نیک راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، کیا ہے اس سے اوپر؟ نہیں آ رہا آپ کو بھی یاد؟ ہاں یاد آیا مجھے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آمین۔ کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ دیکھیے یہ فتنے روزانہ نئے نئے رونما ہوتے ہیں اور ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان تو ہے ہی، شیطان کے ستمڑے بھی ہے، اس کے چیلے بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ مجھ سے اور آپ سے یہ کہلوایا کہ یہ مانگو مجھ سے۔ اقبال نے جو ترجمہ کیا ہے، روزانہ ہم یہی مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم چپ رہیں گے فرض نماز میں، لیکن اس کے علاوہ واجب نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، عام نفل نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کہلوایا کہ کہتے رہو اور روزانہ کئی مرتبہ کہو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے جو اقبال نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آخری مصرع اور اس سے اوپر والا وہ ترجمہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ ترجمہ کر دیا کہ نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بہرحال عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے، یاد رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے کی اہمیت سمجھے قرآن کریم سے۔ ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل، دو چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ ہے شبیر چچا، اور دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات بتائیے ان دونوں میں زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم کیا ہے، عقیدہ یا عمل؟ حسن بھائی کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدہ، عمل نہیں، عقیدہ۔ عقیدہ یہ اہم ہے۔
عام مثال علماء نے دی سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ، ایمان نام ہے عقیدے کا، اور ایمان کی مثال یعنی عام فہم مثال آپ سمجھ لیں تو ایمان کی مثال چودھری صاحب پاسپورٹ کی ہے کہ ایمان کیا ہے، گویا اس کی مثال حنیف بھائی پاسپورٹ کی ہے، اور نیک اعمال کی مثال ویزے کی ہے۔ کس کی ہے؟ ویزے کی مثال ہے نیک اعمال۔ ویزا کب ملے گا؟ جب پاسپورٹ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اب نیا طریقہ بھی نکلا ہے کہ الگ سے دے دیتے ہیں، لیکن پاسپورٹ تو پھر بھی چاہیے، ہے نا؟ اگر اس پہ مہر نہیں لگائی پاسپورٹ پہ، الگ سے آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو، ای ویزا، بہرحال جو بھی ہے، لیکن پاسپورٹ تو پھر بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دکھانا پڑے گا۔ پاسپورٹ تو آپ کو چاہیے۔ تو ایمان عقیدے سے بنتا ہے، تو پاسپورٹ یہ گویا کہ ایمان ہے، اور ویزا اسی وقت لگے گا جب پاسپورٹ ہو۔ تو نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اقبال بھائی کب معتبر ہے؟ جب آدمی ایمان والا ہو۔ تو ہی آخرت میں جزا ملے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو رک کر۔ بخاری شریف میں روایت آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں نیک اعمال صرف ایمان والے نہیں کرتے۔ آپ بھی سمجھتے چاہے ایسا ہے؟ نہیں، نیک اعمال کیا ہے؟ یعنی خیر کے کام، بھلائی کے کام، انسانیت کے کام، یہ کون کرتے ہیں؟ جو ایمان کی دولت سے الیاس بھائی محروم ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ رفاہی کام اور چیریٹی آپ کو ان لوگوں کی ملے گی، ہم سے زیادہ چیریٹی ان کی ملے گی، جو بیچارے ایمان کی دولت سے کیا ہے اسماعیل چچا محروم ہیں، ان کی ہمیں چیریٹی ملے گی۔ چیریٹی یہ خیر کے کام ہے۔ ارے بچپن سے ہم تو ایک نام سنتے آئے چیریٹی کا، ہیں ایک تو جمعیت علماء ہند تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ تھی مدر ٹیریسا، پتہ ہے نا آپ کو؟ مدر ٹیریسا یہ بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی مدر ٹیریسا کیا ہے، وہ چیریٹی چلاتی ہے، وہ رفاہی کام کرتی ہے، اور بلا تفریق مذہب جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کی کیا کی جاتی تھی؟ ابراہیم بھائی مدد جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو خیر کے کام تو کرتے ہیں، بھلائی کے کام تو وہ کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف میں جو روایت آئی ہے تو اس کی کامنٹری کرتے ہوئے سارے ہی محدثین نے، حافظ امتیاز کیا لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایمان سے محروم ہے، اگر وہ نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتے۔ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا لیکن دنیا میں ملتا ہے۔ بدلہ کیسے ملتا ہے؟ مال میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، اولاد میں برکت۔ تو ان چیزوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ ہے۔ یہاں ایک روایت مجھے یاد آئی، اس کا مفہوم حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عارف بھائی کیا ہے، مشہور صحابی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، اور بہت نرم دل، مشفق۔ ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل، کلیجہ کیا ہوتا ہے حسن بھائی؟ بہت نرم ہوتا ہے، بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتے، کسی کی تکلیف ہے صلاح الدین بھائی، اللہ نے یہ صلاحیت ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ آپ جانتے ہیں شعب ابی طالب گھاٹی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اور خواجہ ابو طالب ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ نبھایا۔ وہ بھی تھے گھاٹی میں، محصور تھے آقا کے ساتھ۔ کتنے سال وہاں قید رہے ہیں بھائی اکرم؟ کتنے سال رہے وہاں؟ 3 سال۔ کتنے سال؟ کم و بیش 3 سال جو ہے وہ وہاں پر آقا محصور رہے اپنے مت والوں کے ساتھ، اور سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا
کہ کوئی چیز نہ ان سے خریدی جائے گی، نہ بیچی جائے گی، نہ ان سے بات چیت ہوگی، نہ کوئی کھانا بھیجے گا، جیسے آج کل ہے جو مظلوم ترین بیچارے ہیں غزہ میں ہیں، سب روک دیا ہے نا، سب روک دیا ہے انہوں نے. بلکہ وہ سویڈن سے کیا نام ہے وہ گریٹا کیا نام ہے آگے؟ ارے آپ لوگ کچھ نیوز دیکھتے نہیں کیا ہے عرض؟ بہرحال تو وہ کم و بیش 9 آدمی گئے 2000 کلومیٹر یہ کر کے، اور سامگری لے کر گئے تھے، سامان وہاں کے لیے. آپ جانتے نہیں جانے دیا ان تو ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، لیکن جان پہ کھیل کر گئے. ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، پھر بھی وہ ڈرے نہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جان قربان ہے، لیکن یہ ظلم ہم نہیں سہیں گے. آج وہ وہی ہے. اور 57 آپ جانتے ہیں کہ ان کی کنٹریز ہے، سب کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے. اور دیکھیے یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور جاتے ہیں. خیر، تو یہ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے قرآن کریم کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے گئے، منافقین نہیں، مشرکین، لیکن ان میں بھی 2 قسم کی ہے. ایک تو شرک اور ساتھ میں شرارت، کریلا اور نیم چڑھا. کہ ایک تو شرک تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں ان کی طبیعت میں کیا ہے شبیر چچا؟ شرارت بھی ہے، شریر بھی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا ایک خاص کمیونٹیز جو ہیں ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا. اور ایک وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، بیچارے ایمان کی دولت سے محروم رہے، لیکن کیا تھا؟ شریر نہیں تھی، طبیعت میں کیا تھی؟ شرافت تھی، بھلائی تھی. تو عذاب تو ان کو بھی ملے گا. اللہ معاف کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ورنہ عام قانون جو اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ لیکن ان کو ان کے مقابلے میں کیا ملے گا؟ کم ملے گا. اور ایسا ہوتا ہے، کلاس کے اندر استاد جی نہیں ہے، پیشاب کرنے کے لیے گئے کسی ضرورت سے، طلبہ ہیں. یہ بات میں حضرت مولانا اور حافظ امتیاز زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. دارالعلوم میں زیادہ ہوتا ہے، استاد جی گئے کہ مستی شروع. تو بعض طلبہ شریر ہوتے ہیں، استاد جی آئے، سب کو دیکھ لیا کہ مستی کر رہے ہیں، لیکن 2-3 گرو گھنٹال وہ تھے جس نے استاد جی کے گلاس بھی توڑ دیا. تو غصہ سب پہ آئے گا، لیکن زیادہ کس پر آئے گا؟ زیادہ سخت سزا کس کو ملے گی؟ جس نے وہ توڑ دیا ہے اس کو ملے گی. تو لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، قرآن میں آیت آئی ہے. تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ عذاب میں تخفیف تو نہیں ہوگی، کہ تخفیف نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی یہ بیان کیا ہے کہ ایک وہ لوگ جو مشرک بھی اور شریر بھی، تو ان کا عذاب کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، انسانیت پسند ہوتے ہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے نرم دل تھے اور مال والے بھی تھے، مالدار تھے. تو مال والے بھی تھے حنیف بھائی، اور دل والے بھی تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ چپکے سے جب کوئی نہیں ہوتا تو اونٹ کے اوپر سامان رکھ دیتے. اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے، اور جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مت والے محصور کیے گئے تھے، تو اس طرف اونٹ کو ہانک دیتے تھے، سامان رکھا ہوا. اور وہ اونٹ کی عادت ہے کہ پھر وہ کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے، وہ ڈائریکٹ کہاں پہنچ جاتا تھا؟ اور ایسا وقت وہ ڈھونڈتے تھے کہ جب کوئی نہ ہو. اور ادھر میری طرف دیکھو، جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اس کے بڑے عادی تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نمازیں 5 ہے روزانہ فرض. کتنی نمازوں میں زور سے قرات ہوتی ہے اور کتنی نمازوں میں آہستہ؟ 3 نمازوں میں زور سے قرات اور 2 میں آہستہ. کیوں؟ وائی ایسا کیوں؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے 24واں پارہ، اور بہت مشہور رکوع ہے،
امام صاحبان جو ہیں وہ نماز میں بائرش اس کو سناتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو شریر تھے، ایمان کی دولت سے محروم تھے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے، مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو، قرآن سنایا جائے تو خوب شور کرو، تاکہ قرآن کی چاشنی وہ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے. ہاں، اور دوسرا جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ان کی خشوع خضوع کیا ہو جائے الیاس بھائی، جاتا رہے. نماز میں شور ہوگا تو خشوع خضوع جائے گا نا. تو وہ یہ کرتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے. مغرب کی نماز میں زور سے قرات، عشاء کی نماز میں زور سے قرات، فجر کی نماز میں زور سے قرات. 2 نمازیں رات کی ہے اور 1 نماز دن کی ہے. ایک معنی میں آپ رات بھی کہہ سکتے ہیں، فجر کی نماز آپ رات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے جائے تو وہ کیا ہے، دن کی جو ہے وہ نماز ہے. تو ان نمازوں میں قرات زور سے رکھی. مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، پیک ہو جاتے تھے. ہے شبیر جیجا، خوب پیتے تھے شراب، اور ان کی گٹی میں پڑی وہ پیک ہو جاتے تھے اور پی کر کیا ہے سو گئے. تو وہ ادھر متوجہ نہیں ہو پاتے تھے. تو کہا زور سے قرات کرو، نماز کے اندر زور سے قرات کرو. وہ مست ہوئے ہیں پی کر، اور مغرب سے مست ہے تو عشاء میں تو اور مست ہے. اور جو پیتے ہیں اور جب چڑھتی ہیں نا تو جلدی اترتی نہیں ہے. یہ باٹلی جب اندر اتر جاتی ہے نا تو جلدی اترتی نہیں ہے. وہ آپ کو سنایا تھا نا میں نے کہ باٹلی کے اندر ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان گزارا، 29واں روزہ تھا، 29واں. تو اب پتہ نہیں 30 روزے پورے ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو ایک صاحب مسجد میں ظہر کے وقت سے ہی زور زور سے کہنے لگے کہ دنیا એમની ટેમ થઈ જાય પણ અમે તો કાલે જીત કરું એમ કે કેટલી બી દુનિયાના ખૂણામાંથી એમ કે ચાંદ હોદી લાવ हैं. चांद हमें बाटली में कह रहे थे. कहाँ कह रहे थे हसन भाई? बाटली में. तो इब्राहिम भाई वो बाटली में कह रहे थे कि कहीं से भी क्या है भाई बिलाल हिलाल ढूंढ लाएंगे हैं, तो हम तो करेंगे ईद. तो हजरत कमरे में थे, सुन रहे थे. तो एक साहिब बाहिर से हजरत से बेतकल्लुफी थी, आकर कहा कि हजरत माफ करना, आप बैठे हैं और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, गुस्ताखी माफ. हजरत ने पूछा क्या हुआ? थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है. तो कहा ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, दुनिया में कहीं भी चांद हो जाए, कल ईद अपनी है, 30 रोजे पूरे नहीं करने और कहीं से भी हम ढूंढ के ले आएंगे. तो हजरत की तबीयत में तो आप जानते हैं लताफत थी, ज़राफत थी. हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, हम इंडिया में देखते हैं कि एक बाटली अगर इंसान के पेट में उतर जाती है वो आपे से बाहर हो जाती है. समझ रहे बाटली? एक तो हम जो ड्रिंक पीते हैं इंडिया में उसको भी बाटली बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो वो, और एक शराब है इकबाल भाई, वो खास बाटली. तो हजरत ने फरमाया कि एक पीते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है. वो बाटली अंदर उतरी है. हाँ, ये तो हजरत पूरे के पूरे बाटली में उतरे हुए. नहीं समझे? बाटली जगह का नाम है? तो कहा कि ये साहिब कहाँ उतरे हैं? पूरे के पूरे बाटली में उतरे हैं. तो ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. वो आपे से जो बाहर है वो क्या है, वो सही है. खैर बहरहाल, तो इसलिए इन 3 नमाजों में क्या है, क़िरात. उलमा ने ये वजह जो है वो लिखी है, ये कोई हदीस में नहीं आया. उलमाए किराम ने कुरान करीम की आयत और जो वहाँ का चलन था उसको सामने रखकर अपनी एक राय उन्होंने ये जाहिर की है. ये नुक्ता हदीस में नहीं आया, अलबत्ता कुरान ने वो मैंने बता दिया कि इशारा उस तरफ किया है. खैर, अकीदा ये बहुत अहम है. 81 जगह 81 अल्लाह तबारक व ताला ने ये जिक्र किया है. आज इंशाल्लाह जल्दी खत्म करेंगे, 40 तक खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, 5-7 मिनट के बाद. इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात. आप देख लीजिए कुरान ने हर जगह पहले किसको बयान किया? आप जरा गौर कर, आप जवाब दे, मैं बोलूं उससे पहले आप जवाब दे.
تاکہ آپ کو جلدی بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, آپ دیکھیں. ان الذین آمنوا, ایک بات ختم ہوئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے بتاؤ کتنی باتیں بیان کی اللہ نے؟ 2 باتیں. جزاک اللہ. پہلی کس کو بیان کیا؟ ایمان کو بیان کیا. اور میں نے آپ کو کہا ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدوں کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ صحیح عقائد کا نام ہے. اس کا فالو کرنے کا, اس کو ماننے کا, اس کا جو ہے وہ نام ہے. تو یہ اللہ نے کتنی جگہ؟ 81 قرآن میں, 81 پلیسز کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا ہے چودھری صاحب؟ ایمان کو بیان کیا ہے اول, اور اس کے بعد بیان کیا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو اس میں عقیدے کی اہمیت بتلائی. کیا بتایا؟ عقیدے کی اہمیت بتلائی کہ عقیدہ مقدم ہے اور عمل کیا ہے؟ مؤخر ہے. لیکن آپ دیکھنا ہمارے یہاں بیانات میں اور دیگر جو پروگرام ہوتے ہیں عقائد بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں. عقائد کیا ہے؟ بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب આપણે ایک سماج میں ایک سوسائٹی میں બધા رہیے. اب دیکھیے 2 طرح کی خرابی ہوتی ہے. عقائد کی پھر 2 قسمیں ہیں, یاد رکھنا. عقائد کی 2 قسمیں ہیں. ایک عقیدے کی وہ قسم جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. یاد رکھنا, بہت آسان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک دم شارٹ کٹ میں, شارٹ اینڈ سویٹ. جہاں پٹیل صاحب آئی جائے پچھلی شارٹ اینڈ سویٹ بولوانا ہے. تو کیا ہے کہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو نمبر 1 عقیدہ, اس کو اللہ رب العزت نے کتنے مقام پر پہلے بیان کیا؟ 81 مقامات پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور عقائد کی 2 قسمیں. نمبر 1 جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری. نمبر 2 اہل السنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری. فرق سمجھنا, اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. آج تو نہیں, آج تو وقت ہو گیا ہے. اللہ جزائے خیر دے, ہمارے علماء نے محنتیں کی ہے, صحابہ کرام نے ہم تک کے علوم پہنچائے. تو ایک عقائد کیا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہے. حضرت مولانا سمجھیں گے. نص قطعی, اس کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. تو ایک وہ عقیدے جو نص قطعی سے ثابت ہے. دوسرے ظنی, جس کو کہا جاتا ہے کیا ہے؟ ظنی. تو اس سے جو عقائد بنتے ہیں وہ اہل السنت والجماعت میں ہونے کے لیے ضروری ہے. جس کو ہم کہتے ہیں گمراہ فرقے, ہم ان کو مسلمان تو مانتے ہیں لیکن کیا مانتے ہیں؟ گمراہ مانتے ہیں. ارے فرق سمجھ آ رہا ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن کیا ہے؟ گمراہ فرقے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ کی شرح, کل بھی ذکر کیا تھا, رحمۃ اللہ الواسعہ. اس میں اور حضرت کی دیگر کتب میں بھی یہ لکھا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا؟ 100 سالہ اجلاس ہونے والا تھا کہ 100 ایئرز جب ختم ہوئے. ندوۃ العلماء لکھنؤ, انہوں نے بھی جشن منایا, لیکن 85 سالہ, جب 85 ایئرز ختم ہوئے. اور دارالعلوم دیوبند نے بھی جشن منایا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, جب کتنے سال؟ 100 سال. اور ہمارے ڈھابیل کے جو محتمم تھے وہ 100 سالہ اجلاس ہونے والا تھا, دنیا بھر سے لوگ آنے والے تھے, ان کو کھلانا پلانا, پیسے بھی چاہیے. تو ساؤتھ افریقہ وہ چندہ کرنے کے لیے گئے. سارا پرابلم ہوا, حکیم الاسلام کو منع کیا گیا. اشارے کی زبان سمجھنا, اشارے کی, کچھ باتیں میں کھل کر اور کھول کر آپ کو نہیں بول سکتا. ایک لیڈی نے آنے کی خواہش ظاہر کی کہ 100 سالہ اجلاس جو دیوبند میں ہونے جا رہا ہے میں اس میں آنا چاہتی ہوں. یہ مجھے دوسری بات آپ کو وہ سنانے سے یہ درمیان میں یاد آ گئی. تو دیکھیے ایسے موقع پر جہاں تک ہو سکے
ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر پھڈا ہوتا ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. چلو آپ میں سے کوئی سمجھاؤ تو زور سے نام بول دو. وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ خاتون. کون؟ ہاں جزاک اللہ. وہ اس نے کہا میں آنا چاہتی ہوں. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے سمجھایا حضرت اس کو منع کر دو. اس مبارک مجلس میں اس کا کیا کام؟ منع کر دو اس کو. لیکن مشکل ہوتا ہے منع کرنا بھی، کوئی آسان تو نہیں ہوتا. پورے ملک کی باغ دوڑ. ہاں میں کچھ الفاظ چھوڑ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے. خیر وہ آئی تو بعض علماء نے مثال دی کہ زمزم کے پانی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ سارا خراب کر دیا. خیر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں عقائد کی دو قسمیں ہیں. ایک مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ضروری، اور دوسرا اہل السنت والجماعت میں ہونے کے لیے عقیدہ ضروری. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہے؟ شاید ہماری مسجد بھی اب تو آپ جائے گوگل پہ تو ملتی ہے، تو آپ لکھو کہ اہل السنت والجماعت کی مساجد لندن میں کون کون سی ہے یا یو کے میں کون کون سی ہے تو وہ آ جائے گی. تو ہم لوگ کیا ہے؟ عبدالصمد چچا پرانے ہیں، ان کو پوچھو. یہی کہا نا کہ ہمارا شمار کس میں ہے؟ اہل السنت والجماعت میں سے. ہم نے یہی لکھوایا نا کہ ہم اہل السنت والجماعت میں سے ہیں. اس سے آگے بھی ہم نے تو ایک لفظ لکھوایا تھا جس سے اب بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے. سمجھ رہے کیا؟ دال یا واو با نون دال یا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی کیوں لکھواتے ہیں؟ تو بھائی آپ کو اس سے کیا چڑ ہو رہی ہے؟ میں ہماری کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ جو باہر کے ہوتے ہیں وہ یہ پڑھتے تھے کہ یہ ہم تو مسلمان ہیں، کیوں لکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کیوں لکھنے کی ضرورت ہے. کبھی وقت آیا تو موقع رہا تو کہ کیوں یہ لکھنے کی وہ بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اہل السنت والجماعت میں سے ہیں. اس لیے وہ لکھتے ہیں ہم. خیر تو دو ہے. جب 7 سالہ اجلاس ہونے والا تھا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اساتذہ تھے دارالعلوم دیوبند کے سب کو جمع کیا، دیگر حضرات کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ جو گمراہ فرقے ہیں دوسرے ان کو بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے. یہ گمراہ تو میں نے کہا پہلے تو ویسے ہی ڈسکس ہوئی کہ الگ الگ فرقے ہیں تو ان کو بلایا جائے یا نہیں بلایا جائے. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نوجوان تھے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو حضرت کی یہ رائے تھی، میں یہاں بھی نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے، کہ وہ خاص فرقے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلانے والے تھے. تو حضرت مفتی سید احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی دیوبندی بھی صحیح یہ بھی صحیح، تو پھر ہم جو گمراہ کہتے ہیں ان کو تو لوگ سمجھیں گے اور غلط میسج جائے گا لوگوں تک کہ جب گمراہ ہے تو تم نے یہاں کیوں بلایا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جب گمراہ ہے تو پھر کیوں بلایا. تو قاری طیب صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی. تو ان تک کیا ہے، وہ کیا بولیں گے، دعوت نامہ دعوتی کارڈ لکھا جا چکا تھا. ان کو بلانے والے تھے لیکن منع کیا تو کینسل کر دیا. اس لیے یاد رکھنا عقیدے دو قسم کے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری اور ایک اہل السنت والجماعت. چلو وہ بات یاد آ گئی، رہ گئی حضرت حکیم بن ہزام کی کہ جو غیر مومن ہوتے ہیں غیر مسلم وہ بھی نیک کام کرتے ہیں تو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اس کا صلہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا. حضرت حکیم بن ہزام اونٹوں کو چھوڑ دیتے اور صحابہ تک حضور تک جو محصور تھے وہاں ان تک کھانا وغیرہ پہنچ جاتا تھا غلہ. اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق سے ایمان کی دولت سے نوازا ان کو. تو انہوں نے آقا سے عارف بھائی سوال کیا کہ حضرت مفہوم یہ ہے کہ میں جب ایمان کی دولت سے محروم تھا تب بھی نیکی کے کام کیا کرتا تھا، تب بھی بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، اور یہ میں نے آپ کو ایک تو بتایا کہ یہ کرتے تھے، تو کیا مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ تو حضور نے اس موقع پر یہ الفاظ استعمال فرمائے. مفہوم یہ ہے اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، تقریباً یہی الفاظ ہے. وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ حکیم تو جب ایمان کی دولت سے محروم تھا نیکی کے کام کرتا تھا بھلائی کے کام کرتا تھا
تو یہ پوچھ رہا ہے مجھے اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا تجھے اللہ نے مفہوم میں جو یہ ایمان کی دولت سے نوازا یہ اسی کا بدلہ۔ تو جو ایمان میں داخل ہوا ہے بھائی عاصم، کس کا بدلہ ہے؟ وہ اسی کا بدلہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بدلہ تو دیتے ہیں۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ، یوں کہتے ہیں اللہ کے جو اخلاق، وہ صفات جو انسان بھی اختیار کرنی چاہیے، تو ہم لوگ بھی بدلہ دیتے ہیں بھائی عرش، لیکن عرش والا دوسرا بدلہ دیتا ہے، فرش والا دوسرا۔ اپنے اچھائی کا بدلہ نہیں دیتے بلکہ کہ وہ بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔